امتی ان آنکھوں کے اوپر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھتی ہے، ان کانوں کے اوپر جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، ان قدموں کے اوپر جو ہدایت کی طرف گامزن ہیں، اور ان ہاتھوں کے اوپر جو حق کے لیے بلند ہوتے ہیں۔ جی جناب، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے انداز کے ساتھ۔ سب سے پہلے تمام سننے والی سماعتوں کو السلام علیکم۔ آج کا باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہم کریں گے ایک نظم کے ساتھ، اور اسی نظم کو اپنے پروگرام کا آج ہم ٹاپک بھی بنائیں گے، کیونکہ اس سے ملتا جلتا ہی ٹاپک ہے جس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ چلتے ہیں جناب نظم کے اشعار کی طرف کہ ہم قیدی ہیں چند گرہانوں کے، ابلیسوں کے، شیطانوں کے، کرپٹ بے ایمانوں کے، مکار سیاست دانوں کے۔ ہم قیدی ہیں چند گرہانوں کے، محکوم ہیں ہم، مجبور ہیں ہم، کچھ کہنے سے معذور ہیں ہم، افلاس کی زرتی چہروں پہ اور زخموں سے بھی چور ہیں ہم، ووٹر دشمن جانوں کے، ہم قیدی چند گرہانوں کے، مقروض کیا نیلام کیا، ہر آن ہمیں ناکام کیا، کشکول تھما کر ہاتھوں میں ہمیں دنیا میں بدنام کیا، خود مالک تخت حکمرانوں کے، خزانوں کے، ہم قیدی چند گرہانوں کے۔ یہ لوٹ کے دہن لے جاتے ہیں، ہم قرض کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ دیر رہتے ہیں خاموش مگر پھر لوٹ یہ آ جاتے ہیں، نہ انداز نے ان بے ایمانوں کے، ہم قیدی چند گرہانوں کے، نسلوں کی غلامی کرتے ہیں، ان کی خاطر مرتے جیتے ہیں، پیروں میں غرض کی زنجیریں، آزاد فضا سے ہم بھی ڈرتے ہیں، ہم عیدی ہیں زندانوں کے، ہم عادی ہیں زندانوں کے، ہم قیدی چند گرہانوں کے۔ جناب ان اشعار کو سنتے ہوئے آپ نے ایک بات کا اندازہ تو ضرور لگا لیا ہوگا کہ آج کا ٹاپک ہمارا کچھ سیاست سے ملتا جلتا ہے، کچھ سیاست سے ریلیٹنگ ٹاپک ہے۔ جی جناب، آج کا ہمارا ٹاپک ہی اسی اشعار کے گرد ہے، کچھ اس طرح کی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی، گفتگو کرنی، اہل احوال جس کا جاننا ہے، وہ جناب ٹاپک سیاسی عدم برداشت اور تقسیم معاشرہ۔ تو جب ہم سیاسی عدم برداشت اور تقسیم معاشرے کی بات کریں گے تو اس کی وجوہات پہ ہم بات کریں گے، اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر اور خاص کر اس خطہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم برداشت کی وبا کیوں پیدا ہوتی جا رہی ہے، سیاسی عدم برداشت کی یہ انتہا کیوں ہوتی جا رہی ہے، اور معاشرہ تقسیم در تقسیم کیوں ہوتا جا رہا ہے، ہر کوئی اپنے ہی محور کے اندر کیوں نہیں گھومنا چاہتا، ہر کوئی اپنے محور سے نکل کر دوسرے کے محور کے اندر کیوں جا کر میدان کے اندر جا کر دخل دینا چاہتا ہے۔ اسی کے اوپر جب ہم بات کریں گے تو جب اس کی وجوہات کے اوپر ہم بات کریں گے تو اس کی وجوہات مختلف ہوں گی، اس کی وجوہات مختلف ہوں گی۔ کیوں مختلف ہوں گی؟ اس لیے مختلف ہوں گی کہ ہر ایک بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے، اپنا اظہار خیال ہوتا ہے۔ جب ہر بندہ اپنا اظہار خیال بیان کرتا ہے تو یہ لازم نہیں ہے کہ آپ کی سوچ اور اس اگلے کی سوچ ایک جیسی ہو، یا آپ کا جو کہنا ہے وہی اس اگلے کا کہنا ہو، تو ہر اظہار خیال، ہر رائے دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اور پاکستان کے اندر جب آپ اظہار خیال کی بات کریں کہ تو پاکستان کے اندر اظہار خیال پہ کافی حد تک قدغن لگا دیے گئے۔ آپ حق سچ نہیں بول سکتے، آپ کھل کر اپنی بات کا اظہار نہیں کر سکتے، آپ کھل کر کسی چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتے، آپ کھل کر کسی چیز کو بیان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس طرح کی کرنے کی ضرورت بھی کریں گے تو سینسر لگا دیا جائے گا آپ کی آواز کے اوپر، آپ کی آواز کو دبا لیا جائے گا، آپ کی آواز کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں گی، آپ کو پابند سلاسل کر دیا جائے گا، آپ کو قید و ویرانوں میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اسی کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے مختلف پاکستان کے مختلف شہروں میں جا کر مختلف لوگوں سے مل کر ان کی اس ٹاپک کے اوپر جب ہم نے اظہار خیالات لیے تو ہمیں ایک چیز جو ہمارے اس ٹاپک سے ہماری جو ذہن میں آئی ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہر دور کا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر شہری جو لوگ ہیں، جو شہروں میں رہنے والے ہیں، ان کا اظہار خیال کچھ ڈیفرنٹ ہے ایک دیہی علاقوں کی نسبت۔ وہ کچھ اس طرح کہ جب ہم نے یہی سوال ایک شہری لوگوں سے کیا، جب ایک شہر کے رہنے والے لوگوں سے کیا تو ان کا جواب کچھ اس طرح تھا کہ جی جناب، پاکستان کے اندر یہ عدم برداشت پیدا اس لیے ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر مایوسی کی، نا امیدی کی ایک فضا جنم لے رہی ہے، اور یہ فضا کیوں جنم لے رہی ہے اس نے بڑی تفصیلاً جواب دیا۔ تو اس تفصیلاً جوابات میں سے میں ایک جواب جو مشترکہ طور پر کامن لگا میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک فیصلہ آباد کے ایک رہائشی کا لکھا ہوا جواب آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اس نے کہا کہ جناب یہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام، جو عدم برداشت ہے، یہ وجہ ہی نا امیدی سے ہے، اور اس نا امیدی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہر دور میں ہر آنے والے سیاستدان نے اپنے لاروں سے، اپنے وعدوں سے جو الیکشن کے اندر لگائے جاتے ہیں کہ جی جناب ہم ہر طرف خوشحالیاں کر دیں گے، یہ سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، یہ سبز باغ کبھی پورے نہیں کیے جاتے۔ پاکستان کے اندر ہر سال لاکھوں لوگ
تعلیمات سے فارغ ہو رہے ہیں، اپنی اسناد کے لیے جا رہے ہیں، میٹرک کے امتحانات سے، انٹر کے امتحانات سے فارغ ہو رہے ہیں، آگے آپ نے مستقبل کے کوئی ذرائع نہیں پیدا کیے، آپ نے پاکستان کے اندر روزگار کے کوئی ذرائع نہیں پیدا کیے، اس لیے یہ بے روزگاری جب بڑھتی ہے تو اس معاشرے کے اندر ایک عدم برداشت پیدا ہوتی ہے، اور اسی عدم برداشت کے اندر جب ایک کوئی تھرڈ پارٹی، کوئی تیسرا بندہ جب آ کر اپنے وعدے، اپنے الاپ الاپتا ہے تو لوگ اسے سچا مانتے ہیں، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، لوگ اس کی طرف مطلب جوک در جوک جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی جوک